الرحمن الرحیم۔ مسلسل تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ گزشتہ نشست میں سن چکے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ میں آغاز میں فرمایا کہ اس کتاب میں پہلے شک نہیں کرنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے اور سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ اس پر یقین رکھنا ہے، اس میں شک نہیں کرنا۔ اور یہ 4-5 آیتوں کے بعد یہ مسلمانوں کی، مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ سورہ بقرہ میں شروع میں صفات بیان ہو رہی ہیں کہ ایک تو ان کو شک نہیں کرنا، نمبر 2 ایمان بالغیب لانا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ صفات بیان کرنے کے بعد پھر ان کو خوشخبری اللہ تعالیٰ دے گا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان کی صفات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ان کی پہلی صفات کا ذکر ہوا تھا کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا ایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور تیسرا جو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ تیسری ان کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کسی ٹائم پڑھ لی کسی ٹائم چھوڑ دی۔ قائم کرنے کا معنی ہے کہ ہمیشہ اس کو قائم رکھنا، پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے رہنا۔ ایمان کے ذکر کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے، اس لیے اس کا ذکر فوراً ایمان کے بعد اس کا ذکر فرمایا کہ نماز قائم رکھتے ہیں وہ لوگ۔ دوسرا یہ کہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے۔ ایمان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ دل ایمان کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے ایمان کو افضل رکھا گیا اعمال کے اوپر۔ اعمال سے اوپر مرتبہ ایمان کا ہے۔ اور دل انسانی جسم میں بادشاہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ پورے انسان کے اندر نا دل اس کا بادشاہ ہے انسان کا۔ آپ کسی کو بھی کوئی بات کہیں یار فلانی جگہ چلو، وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ میرا دماغ نہیں چاہ رہا، وہ کیا کہتا ہے؟ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس سے پوچھو کھانا کھا لو، وہ کہتا ہے یار میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تو آپ کا دل جو چاہے گا نا انسان وہی کرتا ہے، اس لیے انسانی جسم میں دل کو بادشاہ کہتے ہیں۔ اور ایمان کی تصدیق کون کرتا ہے؟ دل کرتا ہے۔ ایمان کہاں پہ ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کا تعلق دل سے تھا، اس کو پہلے بیان کیا گیا، اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ اعمال میں سب سے پہلے ذکر نماز کا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایمان کے بعد نماز کا ذکر کیا گیا۔ تیسرا یہ کہ ایمان جو ہے تمام نبیوں نے، جتنے نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، سب نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس جملے میں فرق نہیں آیا بالکل۔ جو نبی آتے تھے ان کا نام کلمے کے ساتھ لگتا جاتا تھا، لیکن ان کا پیغام ایک ہی ہوتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ بالکل یکساں رہا، آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک بالکل یکساں یہ کلام رہا۔ اس لیے جو چیز ہمیشہ ہوتی ہے اور جو بدلنے والی ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہتی ہے، وہ اس سے افضل ہوتی ہے جو بدلنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کلمے میں ذرا بھی فرق نہیں آیا، سب انبیاء نے یہی کلام کیا۔ اور اعمال پر موت کے بعد اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن ایمان انسان کا قبر میں، حشر میں اور قیامت میں اس کے ساتھ رہے گا، اور اسی سے اس کو فائدہ ہوگا۔ اعمال کا تو انسان کی زندگی تک ہے، جب تک وہ زندہ ہے تو اس کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ نیکیاں کرتا رہے۔ جیسے اس کا سانسوں کا سلسلہ ختم ہوا اور اس کا اعمال کا دفتر بند ہو گیا۔ نماز بدنی عبادت ہے، نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ یہ جو ہے مال کی عبادت ہے، اور بدن جو ہے وہ مال سے افضل ہوتا ہے۔ بدن انسان کا مال سے افضل ہوتا ہے۔
اس لیے انسان کو کوئی ایسی مشکل میں پھنس جائے جہاں پہ جان کا خطرہ ہو تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ پہلے اپنی جان بچا لے. شریعت نے اسے منع نہیں کیا. نماز پڑھ رہا ہے، سامنے یہ سانپ آ جائے، نماز توڑ کے اس کو مار سکتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے. تو جان بدن جو ہے اس لیے زکوٰۃ سے افضل ہے، اور یہ بدنی عبادت ہے نماز، اس لیے اس کو زکوٰۃ سے افضل رکھا گیا. اور زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ دی جاتی ہے، تو وہ بھی صاحب استطاعت پر. اگر وہ اتنا پیسہ رکھتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. حج پوری زندگی میں ایک دفعہ، وہ بھی اگر وہ پیسے رکھتا ہے حج کے، استطاعت رکھتا ہے تو وہ حج کرے گا. لیکن نماز غریب ہے، امیر ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، جب تک وہ قومے میں نہ چلے جاتا، جب تک اس کے بحال ہے، اس کو شعور ہے اس کے پاس، تو اس پہ نماز معاف نہیں ہے. قومے میں چلے جائے گا تو نماز معاف ہو جائے گی. کیوں؟ اب وہ شعور ہی نہیں رکھتا. پاگل پہ نماز نہیں ہے، مجنون پہ نماز نہیں ہے. لیکن یہ معاف نہیں ہے نماز. اور 5 دفعہ بلایا جا رہا ہے دن میں، 5 دفعہ. یہ ایسی عبادت ہے، آواز لگا لگا کے بلایا جا رہا ہے 5 دفعہ دن میں کہ آ جاؤ نماز پڑھ لو. اور نماز آدم علیہ السلام سے لے کر سب پیغمبروں میں کسی نہ کسی وقت میں نماز پڑھی. آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی خالی، ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی، یونس علیہ السلام نے عصر پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام نے مغرب پڑھی، موسیٰ علیہ السلام نے عشاء پڑھی. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالی نے 5 نمازوں کو جمع کر دیا. اس انبیاء نے ایک ایک نماز پڑھی، لیکن ہمارے نبی پاک کی برکت کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 نمازوں کو جمع کر دیا. یقیمون اقامت سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہے سیدھا کرنا اور ہمیشہ قائم رکھنا. اس کے لغوی معنی یہ ہیں اصطلاح میں کہ اس کو ہمیشہ قائم رکھنا. 5 وقت بلانے کا مقصد یہ تھا، اگر پورے دن میں ہم نمازوں کا ٹائم لگائیں تو 5 ٹائم میں کتنا، 1 گھنٹہ لگتا ہوگا میرا خیال. 1 گھنٹے میں وہ 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد وہ فارغ ہے. لیکن صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جس حالت میں وہ نماز میں اپنے آپ کو رکھتا ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کو وہ 24 گھنٹے اپنے اوپر قائم کرنے کی کوشش کرے. نماز صرف 5 ٹائم نہیں ہے، نماز کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے. اپنے قائم کرنے سے مراد ہی یہی ہے کہ تو قائم کر لے کہ ہر ٹائم تو یہ سوچے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں. کیا سوچے بندہ؟ جب یہ اس کے خیالات پکے ہو جائیں گے. کیوں؟ اگر وہ یہ خیال پکا نہیں کرتا اور دن میں اگر 23 گھنٹے وہ دنیا میں غرق رہے گا تو 1 گھنٹے وہ کبھی بھی اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کو 5 ٹائم بلا کے اس کی جو ہے یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا سیکھ لے کہ کس طرح تُو نے کھڑا ہونا ہے. اور اللہ کو تو یقین کر اس کے اوپر کہ اللہ تیرے سامنے، وہ اللہ تیرے ساتھ ہے. یہ جتنی عبادت کرائی جاتی ہیں، روزہ رکھوایا جاتا ہے، اتنی عبادت کرائی جاتی ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان عالم بنتا ہے، انسان بیان کرتا ہے، دینی کام کرتا ہے. ان سب کا مقصد جو ہے نا صرف انسان میں تقویٰ پیدا کرنا ہے بس. قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ تم متقی ہو جاؤ. روزے کا مقصد یہ تھا. اور ہر چیز کا ایک ثمر ہوتا ہے. انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کا نتیجہ اس کو مانگتا بھی ہے اور چاہیے بھی ہوتا ہے اس کو کہ ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. اور اس کا جب نتیجہ نہ ہے تو وہ کام بالکل بیکار ہوتا ہے. نماز کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ تو ہوگا نا. قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے کہ نماز کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاتا ہے. اگر یہ اس کے پاس رزلٹ نہیں آ رہا، وہ برائی اور گناہوں سے نہیں رک رہا، تو وہ سمجھ جائے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی. جس دن وہ برائی سے رک جائے گا نا تو سمجھ لے اس کی نماز قبول ہو گئی ہو. کیوں؟ اس کا نتیجہ ہے یہ. روزے کا نتیجہ کیا ہے؟ انسان متقی بن جائے گا. قرآن میں خود اللہ نے فرمایا
کہ اگر وہ روزے رکھے گا تو متقی بن جائے گا، تقوی اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ 30 دن انسان نے روزے رکھے، اگر اس نے گناہ نہیں چھوڑے اور پرہیزگاری پر نہیں آیا تو 30 دن میں اس نے روزے رکھے، کیا بھوک اور پیاس ہی کاٹتا رہا تو کچھ نہیں فائدہ ہوا اس کو۔ اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کا ثمر ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے کا بھی ثمر ہے۔ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حج کرتا ہے وہ ایسا پاک ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ دینی کام جتنے ہیں ان سب کا رزلٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس رزلٹ نہیں آ رہا تو آپ خود اپنے آپ کو نوٹ کر سکتے ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، کہ اگر میں رب کو اتنا ٹائم بھی دے رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تو میرے اندر کیوں چینجنگ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کو اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا۔ لیکن جب اس کی یہ قبول ہونا شروع ہو جائے گی آٹومیٹک، جو وہ کام کرتا رہے دین کے لیے، جو عبادت کرتا رہے، اس کا رزلٹ آنا اس کے پاس شروع ہو جائے گا۔ تو انسان ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مومنون کی پہلی آیت، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ پھر کنڈیشن لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز پڑھتے ہیں، نہیں، کنڈیشن لگا دی، جو خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کس کا نام ہے؟ رب کے سامنے حاضر ہونے کا نام ہے۔ اپنے دل کو قابو کرنے کا نام خشوع اور خضوع ہے۔ خیالات بھٹکنے نہ پائے، اس کا نام خشوع اور خضوع ہے۔ اس کیفیت سے جو نماز پڑھے گا وہ کامیاب ہوگا، ورنہ فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون۔ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کس کے لیے خرابی ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے، عام آدمی کے لیے نہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کیوں خرابی ہے؟ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ نماز تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن جس طرح اس کو پڑھنی چاہیے اس طرح نہیں پڑھ رہا وہ۔ جب وہ اس طرح نہیں پڑھ رہا تو نماز میں حاضر بھی نہیں ہے اور اس کا نتیجہ بھی اسے نہیں مل رہا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر فرمایا دوسری آیت میں فرمایا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے ہم نماز کی حفاظت کریں گے، پھر نماز ہماری حفاظت کرے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ وارث ہیں، فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو انعام بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نماز اور سستی کی وجہ سے ضائع کرنے والوں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ فرماتا ہے وہ سستی کرتے ہیں، سستی کی وجہ سے بڑی مشکل سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جب کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے کہ لوگ نمازی کہیں گے، دل میں یہ ہوتا ہے اس کے۔ اسی کا نام تو ریاکاری ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ انسان جو ہے وہ اچھا دکھنا چاہتا ہے لیکن اچھا بننا نہیں چاہتا۔ جب یہ اچھا بننا چاہے گا نا تو بس یہ اپنے رب کو پالے گا۔ جب یہ دکھنا چاہے گا نا رب کو، جب لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے نیک بنے گا، تباہی کی بربادی کی طرف چلے جائے گا یہ۔ کیوں؟ اس کے عمل صرف مخلوق کے لیے ہو جاتے ہیں۔ جب عمل مخلوق کے لیے ہو جاتے ہیں تو انسان شرک کی طرف چلے جاتا ہے، اور عزت دینے والا انسان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مخلوق کیا عزت دے گی بندے کو؟ تمہارے ایک غلطی کے اوپر تمہیں اٹھا کے پھینک دیتی ہے مخلوق کسی کو عزت نہیں دیتی، عزت اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا سست ہو کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہوئے، اور بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر میرے آپ کے اندر یہ کمی ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت کے حصے میں اللہ فرماتا ہے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو عنقریب وہ جہنم کی وادی غی سے جا ملیں گے۔ یہ جہنم کی وادی وہ ہے جہاں پہ جہنمیوں کا پیپ گرے گا، ان کا گند گرے گا،
ان جہنمیوں کے اوپر جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے تھے۔ سارا فساد ہی انسان کا اسی وجہ سے کہ وہ اپنی نفس کی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ دن میں ہزاروں خواہشیں انسان کے ذہن میں اٹھتی ہیں، اس کے دل میں ہزاروں خواہشیں آتی ہیں، لیکن اب انسان کا کیا کام ہے، وہ اپنی خواہشوں کے اندر فرق کرے کہ کون سی خواہش میری رب کی طرف لے جائے گی اور کون سی خواہش مجھے رب سے دور کر دے گی۔ یہ انسان کا کام ہے، یہ بس پوری زندگی اس کی اسی کے اوپر ہے۔ اس کے دماغ میں جو خیالات اٹھتے ہیں، اچھے بھی اٹھتے ہیں برے بھی اٹھتے ہیں، وہ نیک خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور بری خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ بس یہ اس کے ساتھ جنگ ہے، یہ جو ہر لمحے جاری ہے انسان کے ساتھ، یہ جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ یہ ہر لمحے جاری ہے، یہ ہر سیکنڈ کے اوپر انسان کے دل میں خواہش آتی ہے، ہر سیکنڈ کے اوپر، اور ہر سیکنڈ اسے مارنا پڑتا ہے اسے۔ جب وہ ہر سیکنڈ اسے مارتا ہے، ہر سیکنڈ اس سے لڑتا ہے، جہاد اکبر کرتا ہے وہ۔ جہاد اصغر ہوتا ہے جو کافروں سے ہوتا ہے، جہاد اکبر یہ جہاد اصغر سے بڑا ہے۔ یہ جو آپ کافروں سے جہاد کرتے ہیں وہ تو چھوٹا جہاد ہے، اس کا موقع بھی نہیں ملتا زندگی میں کبھی کسی کو۔ اتنے فوجی ہیں جنگ میں جاتے ہیں، وہ فوج میں جاتے ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں، لیکن موقع ہی نہیں ملتا جنگ کرنے کا، وہ ویسے کے ویسے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاد اکبر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ سے واپسی تشریف لائے، جنگ ختم ہو گئی، واپسی تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ جو جنگ کر کے آئے تھے کافروں سے، وہاں تو کتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے، جانیں چلی گئی تھی۔ صحابہ نے کہا حضور وہاں تو جانیں چلی گئیں، کتنے صحابہ شہید ہو گئے اور آپ اسے جہاد اصغر فرما رہے ہیں، چھوٹا جہاد۔ حضور نے فرمایا ہاں وہ چھوٹا جہاد تھا، اس کا موقع تو کبھی کبھی ملتا ہے، لیکن جہاد اکبر فرمایا اس کا یہ تو ہر ٹائم انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ شیطان اس کا دشمن، نفس اس کا دشمن، برے دوست اس کے دشمن، دنیا اس کی دشمن، پھر یہ اتنے لوگوں سے جنگ کرتا ہے یہ اکیلا، تو جہاد اکبر کیوں نہ ہوگا؟ یہ جو اللہ والے اتنے اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، وہ صرف جہاد اکبر کرتے ہیں، وہ اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں۔ نفس سے کیا جنگ کرنی ہے؟ بس یہی جنگ کرنی ہے نا، جو اس کے اندر برے خیالات اور بری سوچیں آ رہی ہیں، یا جو اس کی بری عادتیں، اس کو دور کرنا ہے اس کو۔ بس اس سے جنگ کرے گا وہ متقین کی فہرست میں آ جائے گا۔ وہ جب متقی کی فہرست میں آ جائے گا وہ اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ اللہ نے جو اپنے پیارے ہونے کی کنڈیشن لگائی ہے نا، وہ کنڈیشن ہی یہی لگائی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ بس انسان کو یہ کام کرنا ہے، صرف اپنے آپ کو پرہیزگاری اور تقوی کے اوپر لانا ہے۔ صوفیہ کا مشن ہی یہی تھا، لوگ آتے تھے ان کے پاس، ان کا کام ہی یہی تھا کہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا کرنا، بس اللہ کا خوف پیدا کرنا اور گناہوں سے بچانا۔ بس یہ جہاد اکبر ہے، جو یہ کر لیتا ہے اس کو دونوں جہاں میں جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ نہیں دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا، دنیا میں بھی مخلوق اس کی عزت کرتی ہے۔ وقت کا حاکم اعلان کرے گا اس کا، یہ وقت کے حاکم کے اوپر ہے کہ وہ ہمارا حاکم ہے، وہ اعلان کرے، اور مسلمان جو کر سکتے ہیں۔ حضرت آج کا دور وہ ہو گیا نا بالکل کہ اب آپ دیکھو، حضرت امام حسین جب گئے تھے وہاں پر تو ان کو پتہ تھا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، 22,000 کا لشکر تھا، لیکن پھر بھی گئے اور آپ نے اپنا سر بھی پیش کیا۔ آج مسلمانوں کو بڑا زوال آ گیا، بڑا زوال آ گیا، آپ کے لیے جہاد بھی مشکل ہو گیا، ہر چیز مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اب سر دینے کا ٹائم آ گیا۔ امام حسین نے سر دے کے زندہ کیا تھا نا اسلام کو، لیکن اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج کشمیر میں بھی مسلمان اپنے سر ہی دے رہے ہیں، کیا کریں بیچارے، وہ بھی بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دیں، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر وہ کنڈیشن لگائی حضور پاک نے کہ نماز تو پڑھے لیکن خیالات نہ آنے دیں۔ خالی نماز تو انسان کو جو ہے نا اوپر تک لے کے نہیں جا رہی، اس کو جنگ کرے گا اپنے خیالات سے، اپنی سوچوں سے، اور اپنے آپ کو رب کے سامنے حاضر کرے گا، تو پھر اس کی نماز معراج والی ہوگی۔
پھر وہ اللہ فرماتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل میں اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر کنڈیشن لگائی، اپنے دل کو حاضر کر کے، اپنے چہرے کو حاضر کر کے جو 2 رکعت پڑھے گا، بغیر حاضر کیے اس کی نماز بیکار ہوتی ہے اس کی بالکل۔ کھڑا تو وہ نماز میں، اور وہ نماز میں ہی نہیں ہوتا۔ شیخ چلی کی نماز بڑی مشہور ہے نا، وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا شیخ چلی نا، تو جیسے ہی وہ کھڑا ہوا نا، اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ ایک انڈا خریدوں گا۔ نماز پڑھ رہا تھا وہ، تو نماز میں سوچتا رہا، کہنے لگا انڈا خریدوں گا، اس میں سے چوزا نکلے گا، پھر وہ چوزا نکلے گا، وہ بڑا ہو جائے گا، پھر اس کے اندر سے بھی انڈے ہوں گے، پھر اور بچے ہوں گے، تو اس طرح میں پورا پولٹری فارم کھول لوں گا، پورا پولٹری فارم کھول لوں گا، تو پھر میں ایسا کروں گا، وہ انڈے بھی بیچا کروں گا، مرغے بھی بیچا کروں گا، پھر میں بہت امیر آدمی ہو جاؤں گا نا۔ پھر میں ایسا کروں گا، میں شادی بھی کر لوں گا، پھر شادی بھی کر لوں گا، پھر میرے بچے بھی ہوں گے۔ پورا پلان بناتا رہا، باتیں کرتا رہا اپنے آپ سے۔ ایسی کسی نے آواز لگائی، جیسی آواز لگائی نا، کیا لگا، لو میرا تو سارا پلان چوپٹ کر دیا تم نے، ابھی تو میں شادی کی پلاننگ کر رہا تھا، اتنا کچھ میں نے کیا تھا۔ تو اس طرح بھی بہت لوگ جو ہے، ایک امام صاحب تھے، انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ یار نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنا اچھی بات ہوتی ہے، تو پیچھے تو کچھ پڑھنا ہی نہیں ہوتا، امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے کرو آ کے۔ اس نے کہا صحیح ہے، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ عشاء میں آتا، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے، یہ پیچھے نماز پڑھتا، روز آ جاتا نماز کے ٹائم پہ۔ ایک دن آئے، جماعت نکل گئی۔ جب جماعت نکل گئی تو یہ بڑا پریشان ہوا، کہنا امام صاحب جماعت نکل گئی۔ امام صاحب نے کہا کیا ہوا، جماعت نکل گئی تو تم اپنی نماز پڑھ لو۔ نہیں امام صاحب جماعت نکل گئی، مجھے بڑا افسوس ہے۔ امام صاحب نے کہا بڑا اس کو یار دل لگ گیا تھا نماز میں، اس کا بڑا افسوس کر رہا ہے۔ جب وہ زیادہ بولتا رہا، امام صاحب نے کہا تو وجہ کیا ہے، اپنی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ امام صاحب وجہ یہ ہے کہ نماز میں کچھ پڑھنا تو ہوتا نہیں تھا، میں پورے دن کا حساب کتاب اپنی دکان کا نماز میں کر لیتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی میری۔ اس سے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز نور، نجات، برہان ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ نجات، نہ برہان، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جو نماز پڑھتا رہے گا، مداومت کرتا رہے گا، یہ قیامت کے دن نور ہوگی اس کے ساتھ، نجات ہوگی، اور جو نہیں پڑھے گا، وہی سن لے کتنی بڑی ہے، فرمایا وہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب اللہ کے دشمن، ان کا حشر ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے نا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، یہاں تک ارشاد ہے۔ بے نمازی کے اتنا سخت وعید ہے، فرمایا مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کرو۔ نماز جو ہے تمام ملائکہ کی عبادت کا مجموعہ ہے۔ جو فرشتے ہیں نا، کوئی تو رکوع میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیشہ رکوع میں کھڑے ہو کے اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے رکوع میں، کچھ سجدے میں، کچھ قاعدہ میں، تو ان کی یہ الگ الگ کیفیت فرشتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عبادت میں، ایمان والوں کی عبادت میں سب کو جمع کر دیا۔ نماز میں رکوع بھی رکھ دیا، قیام بھی رکھ دیا، سجدہ بھی رکھ دیا، قاعدہ بھی رکھ دیا، کہ جس طرح فرشتے عبادت کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اس کا مجموعہ عبادت کرنے کا ثواب ملے، اور ان کے اندر وہی کیفیات پیدا ہو جائیں جو فرشتوں والی ہیں۔ فرشتے کتنے معصوم ہوتے ہیں نا، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان کی طرز پر عبادت کرائی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسی صفات پیدا ہو جائیں، فرشتوں والی صفات پیدا ہو جائیں۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ بزرگ نے فرمایا جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو بہت اچھا سا وضو کرتا ہوں، پھر نماز کے لیے نیت کرتا ہوں، اور نیت کرنے کے بعد میں یہ سوچتا ہوں میں پل صراط پہ کھڑا ہوں۔ کس پہ کھڑا ہوں؟
پل صراط پہ. پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر یہ پل بنا ہوا ہے. یہ بال سے باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے. یہ اس کے اندر لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے. اس کے اندر جہنم کے اوپر بنا ہوا یہ پل, پل صراط. بزرگ فرماتے ہیں جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوا ہوں اور ملک الموت اسرائیل روح قبض کرنے والا فرشتہ میرے پیچھے کھڑا ہوا. جنت میرے سیدھی طرف ہے, جہنم میرے الٹی طرف ہے, اور رب میرے ساتھ ہے. یہ کیفیت میں اپنے اوپر قائم کرتا ہوں, پھر میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں. اگر یہ بندہ کوئی بھی تصور کرے, میں نے بھی کر کے دیکھا تو بڑا لطف آتا ہے کہ بندے کی جب یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں, جنت میرے سیدھی طرف ہے, الٹی طرف میرے دوزخ ہے, اور فرشتہ میرے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو. یہ تصور کرے گا وہ اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھے گا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے یا میں رب کو دیکھ رہا ہوں. یہ تصور اس کا پکا ہو جائے گا. نماز پڑھائی اس لیے جاتی ہے بندے سے کہ جو انسان کی سوچیں ادھر ادھر بھٹکی ہوتی ہے نا, یہ ایک زاویے پہ آ جائے. جب یہ اپنے رب کا تصور کرتا ہے نا, یہ اس کی سوچیں ایک زاویے پہ آ جاتی ہیں. اس کی ساری خواہشیں, فکریں, ٹینشنیں سب ختم ہو کر یہ سب اب رب کی طرف آ جاتی ہیں. بالکل اپنے آپ کو دماغ کو سیدھا کر لیتا ہے. یہ انسان کا دماغ منتشر ہوتا ہے پورے دن میں. کیوں؟ وہ کاروبار کرتا ہے, فجر سے لے کے ظہر تک اس کا دماغ منتشر ہوتا ہے. اس لیے اس کو ظہر میں پھر بلا لیا گیا. ظہر سے عصر تک پھر اس کا دماغ منتشر ہوتا ہے, پھر اس کو عصر میں بلا لیا, پھر مغرب میں بلا لیا, پھر عشاء میں بلا لیا, پھر کہا اگر زیادہ کر سکتا ہے تو رات کے حصے میں بھی عبادت کر لے. یعنی تیرا رب تجھے 24 گھنٹے یاد رہے. بس نماز پڑھانے کا مقصد یہی تھا کہ رب تجھے یاد رہے, تو غافل نہ ہو اس سے. بس عبادت کے لیے فرشتے اس کی بہت ہے, ہم کیا عبادت کریں گے اس کی؟ ہم اس کی عبادت کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی عبادت نہیں بھی کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمارا ہی فائدہ اس کے لیے, اور ہمیں اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو نماز کے لیے تارے بن جاؤ. نماز کے لیے تارے بن جاؤ. تارے پوری رات چمکتے ہیں. صوفیہ کی کہتے ہیں پوری رات عبادت کرو. پھر کہتے ہیں اگر تارے نہیں بن سکتے تو چاند بن جاؤ. چاند رات کے کچھ حصے میں چمکتا ہے, اتنی ہی عبادت کر لو. پھر کہتے ہیں سورج بن جاؤ. چلو دن میں عبادت کر لو, رات میں نہیں کر سکتے تو. کہتے ہیں اگر سورج سے بھی گئے گزرے نہ ہونا کہ سورج کے برابر بھی عبادت نہ کرو تو پھر تمہارے لیے بربادی ہے کہ جب تم اتنی عبادت بھی نہ کر پاؤ. حضور معراج پر گئے, اللہ نے فرمایا محبوب دوست کے پاس آتا ہے کوئی تحفہ لاتا ہے, میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میری ساری عبادتیں, جانی مالی جتنی عبادتیں سب تیری نظر تجھے پیش. عبادت کا تحفہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کو پیش کیا. کس کا تحفہ؟ عبادت کا تحفہ. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو. وہ نبی عرش پر ہیں, اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے. آج ہمارا کوئی دوست ہو, ہمارا خیر خواہ ہو, وہ بادشاہ کے ملنے کے لیے بلا لے اس کو, ہم اس کو یاد بھی نہیں رہیں گے. حضور وہاں جا کر بھی اپنی امت کو نہیں بھول رہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ پر سلام ہو. حضور کیا فرماتے ہیں؟ السلام علینا. یا اللہ مجھ اکیلے پر تیرا سلام نہیں, میرا سلام ہم سب پر. اللہ کا سلام حضور نے پوری امت پر ڈیوائیڈ فرما دیا. پھر فرمایا وعلی عباد اللہ صالحین. یا اللہ جو نیک بندے نا میرے, ان پر تیرا سلام الگ سے. نیک بندوں کو الگ کر لیا, اور جو گناہ گار مکس لوگ تھے نا السلام علینا میں لے آئے ان کو حضور, اور وعلی عباد اللہ صالحین میں صالحین کو الگ کر دیا, اور گناہ گاروں پر ایک ساتھ اللہ کا سلام لے آئے کہ ان سب پہ اللہ کے سلام کی برکت ہو جائے. اللہ نے فرمایا اپنی امت سے کہو کہ 50 نمازیں پڑھے. سارے احکام حضور نے دنیا میں دیے, روزہ زکوٰۃ سب زمین پہ فرض ہوئے. یہ نماز وہ ہے جو عرش پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے دی. فرمایا اپنی امت سے کہیں کہ یہ 50 نمازیں پڑھا کرے.
حضور 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آ گئے. جب آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں 50 نمازیں دی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم 2 نہیں پڑھتی تھی, 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی میری قوم, آپ 50 نمازیں لے کے جا رہے ہیں, آپ کی امت کیسے 50 نمازیں پڑھے گی؟ جائیں رب کی بارگاہ میں کم کرائیں. حضور گئے رب کی بارگاہ میں, اللہ نے 5 کم کر دی. حضور پھر واپس آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا, کہا یہ بھی زیادہ ہیں, 45 بھی نہیں پڑھی جائیں گی, کم کرائیں. حضور نے 9 چکر لگائے. کتنے چکر لگائے؟ 9 چکر لگائے. پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ بھی 5 بھی زیادہ ہیں, آپ ایک اور چکر لگائیں. کچھ لوگ تو کہتے ہوں گے لگا لیتے تو ختم ہی ہو جاتی, برابر ہو جاتی, ایک چکر حضور اور لگاتے. لیکن حضور کہتے ہیں مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے اب کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور 5 پڑھیں گے, لیکن اللہ کے کلمات بدلہ نہیں کرتے. جو پڑھے گا 5 لیکن ثواب اللہ تعالیٰ اس کو 50 کا ہی دے گا. کیوں؟ پہلے 50 ہی فرض ہوئی تھی. تو یہ وہ تحفہ ہے جو عرش پر بلا کر دیا گیا. بہت باکمال عبادت ہے. کتنی بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے اس کی وجہ سے. کیوں؟ نماز انسان کو پاک صاف کرتی ہے. پہلے وہ وضو کرتا ہے, اور وضو کر کے پھر وہ نماز میں آتا ہے, اور نماز میں اس کی پوری ایکسرسائز ہو جاتی ہے. پورے دن میں انسان اپنا سر زمین پہ نہیں لگاتا. جب وہ زمین پہ نہیں لگاتا لیکن نماز میں آئے گا تو سر اپنا زمین پہ لگا دے گا, تو اس کا دوران خون جو ہے وہ دماغ کی طرف آ جاتا ہے. انسان اس لیے کبھی پاگل نہیں ہوتا نماز پڑھنے والا, اس کی یہ پریکٹس ہو جاتی ہے. سارے اعضاء اس کے جسم اور پوری اسٹریچنگ ہو جاتی ہے جسم کی. ایکسرسائز کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, پوری ایکسرسائز نماز میں ہو جاتی ہے اس کی. اور جب نماز پڑھے گا تو پاک صاف رکھے گا, اپنے جسم کو بھی پاک رکھے گا, اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھے گا. جب پاک رکھے گا تو بیماریوں سے بچے گا. آج غیر مسلموں کو کیوں اتنی بیماریاں؟ اسی وجہ سے وہ لوگ صرف صاف ستھرے نہیں رہتے. ہم تو استنجا پانی سے کرتے ہیں, وہ لوگ استنجا پانی سے بھی نہیں کرتے. تو ایسی ایسی بیماریاں لگتی ہیں نا, ان کو خود پریشان ہے وہ. حضور نے تو دین ایسا بتا دیا ہم لوگوں کو کہ انسان ظاہر بھی صاف رہے, اس کا باطن بھی صاف رہے. فرمایا صفائی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان بتا دیا اس کو. تو یہ بڑی برکتیں. حضور آئے, ہمارے پہ کرم کیا حضور نے کہ ایک ایک چیز بتا دی. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتا دی مومنوں کو. اللہ نے بنایا تھا نا اس کو, دنیا میں کس طرح رہنا تھا, یہ کس طرح کامیاب ہو سکتا تھا دنیا میں, ایک ایک چیز اس کو بتا دی. کل کو یہ نہ کہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. اپنی کتاب بھیج دی, اپنے نبی بھیج دیے, نبی نے عمل کر کے بتا دیا کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے. اسلام خالی جو ہے نماز روزے کا نام نہیں ہے, یہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے آپ کو. پوری زندگی گزارنے کا, ہر کام پہ آپ کی گائیڈ کرتا ہے اسلام کہ کون سا کام آپ کو کس طرح کرنا ہے. ہر لمحے آپ کو بتاتا ہے, یہ گائیڈ لائن دیتا ہے آپ کو, دنیا میں رہنے کا طریقہ بتاتا ہے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ بس بندہ عبادت پہ قائم رہے, صاف ستھرا رہے, اور ہمیشہ جو ہے وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا رہے, وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے, اور کوشش کرتا رہے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کرنے کے لیے. یہ نہ سمجھے کہ رب حاضر و ناظر ہے. رب تو حاضر ناظر ہے, اس کو اپنے آپ کو حاضر ناظر کرنا ہے. یہ اپنے آپ کو جب رب کے سامنے حاضر ناظر کر لے گا, دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا. جب رب کو حاضر ناظر یہ اپنے کر لے گا نا, جب اس کو بھی یقین کر لے گا, یہ کبھی رشوت نہیں لے گا, یہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا, کسی کی جائیداد نہیں مارے گا, کسی سے لڑے گا نہیں, ہے کسی کی غیبت نہیں کرے گا, کسی کا حسد نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس کو رب پہ یقین ہوگا. انسان میں برائیاں کب آتی ہیں؟ یہ آتی ہیں اسی وجہ سے جب وہ رب پہ یقین نہیں کرتا. جب یہ یقین کرتا ہوگا نا, کسی برے کام کی طرف نہیں جائے گا. کیوں؟ اس کا تصور ہوگا یار ابھی میں نے رب کے سامنے جانا ہے, کیا منہ لے کے جاؤں گا رب کے سامنے؟ کسی کا ناحق پیسہ مار لیا میں نے, کسی پر ظلم کر دیا, ابھی ظہر کی نماز پڑھنے جاؤں گا, رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب یہ تصور ہوگا اس کے دل میں, کبھی بھی وہ برے کام نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان